تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا، دو جہاں کا انتظام، تو زمین کا نور ہے، تو آسمان کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ذکر محمد چھڑتا ہے اذکار حسین ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اور خدا کی رحمت کے انوار حسین ہو جاتے ہیں۔ الفت کے پھول سجائے گا، ان کا میلاد منائے گا۔ سبحان اللہ۔ الفت کے پھول سجائے گا، ان کا میلاد منائے گا۔ میلاد نبی کی برکت سے گلبار حسین ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حمد و ثناء کے بعد نہایت مالک احترام، عزتوں کے لائق دوستوں، بزرگوں، عزیز ازان بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ماہ ربیع الاول، ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دوسرے جمعہ المبارک میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ معزز حاضرین، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشیاں منانا یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا بھی طریقہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشیاں منانا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ ہم عاشقوں کے نصیب میں لکھا ہے، اور جس کی قسمت میں ہے وہ مناتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میلاد منانا، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی منانا، تذکرہ میلاد مصطفیٰ، تذکرہ ولادت مصطفیٰ، تذکرہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا یہ سنت خدا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے اس محفل کو، اس نشست کو کہ جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے اس محفل نے پختہ وعدہ دیا۔ بولیے کیا دیا؟ پختہ وعدہ دیا۔ بات کا انداز دیکھیے، بات کا انداز دیکھیے کہ یاد کیجئے جب، یاد کیجئے جب، آپ یاد کیجئے جب اللہ نے محفل سجا کر انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، جس کو کہا جاتا ہے یاد کیجئے وہاں کیا ہوا تھا، مطلب ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھا، وہ بھی موجود تھا۔ اب وعدہ دیا، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور صرف وعدہ نہیں، میثاق پختہ وعدہ دیا۔ کس چیز کا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے جماعت انبیاء و رسول، اے نبیوں اور رسولوں کی جماعت، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے اور میں نے تمہیں حکمت بھی عطا کرنی ہے اور کتابیں بھی عطا کرنی ہے، صحائف بھی عطا کرنے ہیں، تمہیں نوازنا ہے، تم دنیا میں جا کر میری توحید اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرو گے، مگر
کہ تم لوگوں کو میری توحید کے بارے میں بتا رہے ہو اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر چکے ہو اور لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہو، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے اس اعلان کے دوران تم اپنی نبوت لوگوں میں بتا رہے ہوں گے، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، لوگ تمہارے امتی ہو رہے ہوں گے، پھر میرا عظمتوں والا، رفتوں والا، شانوں والا رسول آ جائے، ثم جاءکم، پھر وہ تمہارے پاس آ جائے، پھر وہ تمہارے پاس کون آ جائے؟ رسول، میرا عظمتوں والا رسول، مصدق لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس کتاب ہوگی، جو تمہارے پاس نبوت ہوگی، جو تمہارے پاس رسالت ہوگی، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اچھا، جب وہ آ جائے گا تم نے کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہوں گے، جب وہ آ جائے تو تم نے اس کا کلمہ پڑھنا، لوگ تمہاری نبوت کو مانتے ہوں گے، جب وہ آتا ہے تو تم نے ان کی نبوت پر ایمان لانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر ان پر ایمان لے آنا، پھر ان پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تبلیغ دین میں بھی ان کی مدد بھی کرنا، پھر ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے آج بھی ارواح میں روحوں کی دنیا میں محفل سجائی اور محفل سجا کر صرف نبیوں اور رسولوں کو بلایا۔ معلوم ہوا کہ نبی کی آمد کی محفل میں ہر ایرا ویرا نتو خیرا نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کی محفل میں، محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار، اور وہ لوگ خدا شاہد جس مت کے سکندر ہے جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ان الفاظ سے کیا، وہ اس انداز سے کیا کہ اے نبیوں، جب میرا رسول آ جائے تو تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بڑے نقطے کی لطیف بات بتاتا ہوں۔ 1,24,000 کموں میں صحابہ کرام رسول نظام تشریف لائے، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک زمانے میں دو نبی اور رسول آئے، ایسا بھی ہوا ایک ایک زمانے میں، اور 2 سے زیادہ بھی آئے، تشریف لائے، مگر کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی نہیں بنا، کوئی نبی کسی دوسرے نبی کو امتی نہیں بنا، ہر کوئی اپنی نبوت کے ساتھ قائم رہا، اپنی رسالت کے ساتھ قائم رہا، لوگ ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے امتی بنتے رہے، مگر سوالات کو پیش انبیاء کرام رسول نظام میں سے کسی نبی نے کسی نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی ہیں، بھائی ہیں، زمانہ ایک ہے، مگر ان میں سے کوئی دوسرے کا امتی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نبی ہے، مگر کوئی دوسرے کا امتی نہیں ہے۔ سنیے، سوالات انبیاء میں کوئی نبی کسی اور نبی کا امتی نہیں ہے۔ اب جملے کو یوں سنیے کہ سوالات نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے نبی کا امتی نہیں ہے۔ سوالات میں کوئی ایک نبی اور رسول بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے نبی کا امتی نہیں ہے۔ امتی
उम्मती वो सब बने। शब मेराज करीम आका अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी। अक्सा के बीच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियां नूं ये कहना पया तेरे जया कोई नहीं। सब नबियों ने हुजूर की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। तो तमाम अंबिया में कोई एक भी ऐसा नहीं जो हमारे नबी को उम्मती सारी है और कहते रहे या अल्लाह हमें उनके दौर में भेज दे, उनकी उम्मत में भेज दे, उनकी उम्मत में भेज दे। और आपको पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह शहादत ईसा अलैहिस्सलाम के हिस्से में कर दी। ईसा अलैहिस्सलाम को आएंगे, तशरीफ लाएंगे, नुज़ूल होगा, मगर नबी और रसूल होने के एतबार से नहीं, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया के एक अजीम फर्द के तौर पर आए, अजीम फर्द के तौर पे। तो हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान ये है कि तमाम अंबिया आका अलैहिस्सलाम को उम्मती है। इसलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद अली व मिल्लत कुश्ता इसके रिसालत अशाह इमाम मोहम्मद इसा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह उठे सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, मल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, उनके कौनैन में अंबिया ताजदार, उनके कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। तो तमाम अंबिया ताजदार हैं, मगर हमारे आका उन सब के इमाम बन के तशरीफ, उन सब के इमाम बन के तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवा में अपने महबूब की आमद का जलसा सजाया और नबियों के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवी का बयान फरमाया। तो हुजूर की आमद का तज़किरा करना ये सुन्नत खुदा कहना, सुन्नत खुदा कहना। और खाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह आपके मुरीद हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह, आपने पता है उस महफिल और मजलिस के मंजर को कैसे बयान किया है, उस महफिल की मंजर कशी कैसे की है। हज़रत अमीर खुसरू फरमाते हैं नमीदानम छह मंजिल बूद शब्दा एक मनमूदम वहां सूरत से बिस्मिल बूद शब्दा एक मनमूदम खुदा खुद नीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरू, खुदा खुद नीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरू, मुहम्मद शमए मोबिल बूद शब्दा एक मनमूदम। अमीर खुसरू उस महफिल और नशीस और मजलिस की जो आलमे अरवाह में आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से सजाई गई, उसका मंजर ऐसे बयान करते हैं। वो कहते हैं खुदा खुदीन मजलिस बूद अंदर ना बता पूछो। जब कोई महफिल सजाई जाती है, महफिल सजाई जाती है तो उस महफिल का कोई ना कोई सदर भी होता है कि नहीं होता? होता है। लिखते हैं ना ज़ेरे सदारत, क्या लिखते हैं बोलिए? ज़ेरे सदारत। और फिर कोई मेहमान खुसूसी भी होता है, रोड के माफिक, जीनत माफिक, मेहमान खुसूसी भी होता है कि नहीं होता? अब तो आलम अरवा में महफिल सजी, उसकी सदारत कौन कर रहा था और उसमें मेहमान खुसूसी कौन था? अमीर खुसरू फरमाते हैं खुदा खुद नीर मजलिस बूद अंदर ना मका खुसरो, कि उस महफिल की सदारत कोई और नहीं बल्कि खुदा ताला खुद बुला रहा था। और मेहमान खुसूसी किसको बुलाया गया था? कहा मुहम्मद सब जाएंगे मनमूदम। उस महफिल की
جو رونق تھے اور اس محفل کی جو شفا تھے اور اس محفل کے جو مہمان خصوصی تھے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سبحان اللہ. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد بنایا ہے. خود آقا علیہ السلام ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے. ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پتہ لگا تو حضور علیہ السلام سے استفسار کرنے لگے. آقا بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پیر کا دن جو روزہ رکھتے ہیں اس کا سبب کیا ہے, اس میں حکمت اور راز کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. سبحان اللہ. میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. تو آقا علیہ السلام ہر پیر کے دن اپنی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کے مناتے تھے. سبحان اللہ. کیسے مناتے تھے؟ روزہ رکھ کر مناتے تھے. اور یہاں پر بعض جاہلوں پانا پڑی وقت میں پڑی یا پھر یوں کہہ لے کہ پڑھا تو صحیح مگر تعصب کی عینت لگا کر ایک بندہ اگر کالی عینت لگا کر سفید سفید کو کہے کہ یہ کالا ہے تو قصور اس کا اپنا ہے اس سفید کا نہیں. یہ سفا تو سفید ہے مگر حضرت آپ پہلے اپنی کالی عینت اتارے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس جو کاغذ ہے اس کا رنگ کیسا ہے. اگر تم تعصب کی عینت پہن کر اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر جو کہ انگریز کا دیا ہوا ہے تم یہ کہتے چلے جاؤ کہ نہیں یہ تو ایسے اور ویسے ہے. وہ کسی سے یہ سوال کیا گیا سوشل میڈیا پر کہ یہ تو میلاد منانے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنے میلاد کی خوشی مناتے تھے تو لہذا ہم مناتے ہیں. آگے سے پڑھا اس نے عجیب کا جواب دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا 5ویں کلاس میں پڑھنے والا بچہ بھی اس کا جواب سنے تو اس کو جوتوں سے کرتا ہے. یہ ایسا جواب دیا جس کا سر ہے نہ پیر ہے. بڑی بات یہ ہے کہ وہ پیر کے دن حضور ہر پیر کو روزہ رکھ کر میلاد مناتے تھے تو یہ تو سال بعد مناتے ہیں. یہ کب مناتے ہیں؟ سال بعد. اچھا دوسری بات یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن خاص کیا تھا. کیا خاص کیا تھا؟ دن پیر کا دن. اور یہ تاریخ خاص کرتے ہیں 12 ربیع الاول. تو نبی نے دن خاص کیا تو یہ تاریخ خاص کرتے ہیں. اچھا پھر نبی نے روزہ رکھا اور یہ لنگر تقسیم کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. پہلا سوال اس کا وہ یہ کہ حضور ہر پیر کو رکھتے ہیں اور یہ سال بعد مناتے ہیں. میں نے کہا نادان تجھے کس نے یہ کہہ دیا؟ تجھے کس نے کہا کہ ہم سال بعد مناتے ہیں؟ ارے ہم ہر روز آقا علیہ السلام کا میلاد منانے کے قائل ہیں. حضور کی آمد کی خوشی ایسی خوشی ہے کہ یہ سارا سال چلتی رہے کتنی کم ہے. سبحان اللہ. بہت سے اشاق ایسے ہیں جو ہر دین کو روزہ رکھ کر حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں. تیرا یہ کہنا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے, یہ زمینی حقائق کے خلاف ہے. لہذا پہلے سوال پر تم نے جواب دیا وہ خود ہی نہ بول دے. تم نے کہا سال بعد مناتے ہیں. ہم نے کہا تجھے کس نے کہا سارا سال نہیں مناتے؟ ہم سارا سال حضور کا میلاد مناتے ہیں اور منانے کے قائل ہیں. تم نے زمینی حقائق کے خلاف بات کر تیری تحقیقی نہیں ہے. تم کیا جواب دے رہا ہے؟ پھر دوسرا اس نے جواب دیا کہ آقا علیہ السلام نے پیر کا دن خاص کیا, یہ 12 ربیع الاول خاص کرتے ہیں. جواب پھر وہی ہے. نادان تجھے کس نے کہا ہے کہ ہم نے 12 ربیع الاول خاص کی ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہا خاص کی ہے؟ بھائی ہم تو سال کے
ہر دن اور ہر تاریخ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کو جائز اور مستحب اور مباح عمل سمجھتے ہیں. ہم تاریخ خاص نہیں کرتے. ہاں 12 ربیع الاول کا دن جب آتا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ جب آتی ہے جو کہ تاریخ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں ہم ذرا بڑھ چڑھ کر جشن منا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بڑھ کر چڑھ کر جشن منا لیتے ہیں. تو کرنا اہل سنت کے یاد رکھے کہ ہم 12 تاریخ کو خاص بولیے تعلیم کے ساتھ خاص نہیں کرتے. پھر اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں آقا علیہ السلام اور تم لنگر تقسیم کرتے ہو اور اس طرح خوشیاں مناتے ہو. میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کوئی روزہ رکھ کر خوشی منائے یہ بھی جائز ہے، کوئی نفل پڑھ کر خوشی منائے یہ بھی جائز ہے، کوئی سخاوت کر کے خوشی منائے وہ بھی جائز ہے. تو اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ پیر کا دن ہونا چاہیے، تو کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، تو کہنا یہ چاہ رہا ہے تاریخ خاص نہیں کرنی چاہیے. یار اگر تجھے یہی قبول ہے تو ٹھیک ہے، تم میلاد منا لیا کر، ہر دن کو منا لیا کر، روزہ رکھ کے منا لیا کر، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور کیوں ہو اعتراض؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ وہ عمل ہے جو خدا کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت. سبحان اللہ. یعنی اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر پیر کو حضور رکھتے تھے اور انہوں نے 12 ربیع الاول کا تاریخ کو خاص کیا تو ٹھیک ہے، تو 12 ربیع الاول کو نہ کر، تو ہر پیر کو کر لیا. تو کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ہمیں تو اپنے طریقے سے تو روکنا چاہتا ہے اور ہم رکنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہر آنے والا سال میلاد کی رونقوں کو بڑھاتا رہا. اور یہ بڑھے گی انشاءاللہ، اور یہ بڑھے گی. یہ تمہارے قدموں سے کم ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو بڑھانے کا وعدہ خود قرآن میں کیا. ارے کائنات کا یہ اصول ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بالآخر دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کا مہمان بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عروج کو زوال ہے. ارے اقتدار کی کرسی کے لیے لوگ کوشش کرتے کرتے اقتدار کی کرسی حاصل کر لیتے ہیں، مگر ایک خاص مدت کے بعد ایک وقت آتا ہے وہ کرسی ان سے چھین لی جاتی ہے. وہی اقتدار کی حوث سے ہر جائز و ناجائز فیصلہ کرنے والا اب اقتدار کھو چکا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عروج کو زوال ہے. سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے، سر پر آتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، وقت گزرتا ہے، شام آتی ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عروج کو زوال ہے. چاند پہلی رات کا نکلتا ہے، چھوٹا سا ایک لکیر کی طرح ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے رات بڑھتی ہے، تاریخ بڑھتی ہے، وہ چاند بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب 14ویں رات آتی ہے تو 14ویں رات کا چاند ماہ کالی بن کے چمکتا ہے، سورج دن کو چمکاتا ہے تو وہ چاند رات کو چمکاتا ہے، ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تاریخ آگے بڑھتی ہے، مہینہ آگے بڑھتا ہے، وہ چاند جو ماہ کامل ہوا تھا اب گھٹنا شروع ہوتا ہے. آہستہ 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 جب چاند کی آخری
تاریخ آتی ہے اور چاند بالکل ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ ہر عروج کو سوال ہے. 3 مرتبہ کہیے ہر عروج کو ہر عروج کو ہر عروج کو سوائے عروج محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے محبوب میرا اصول یہ ہے کہ ہر عروج کو سوال ہے مگر تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں وَلَنْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ساری کائنات کے لیے اصول الگ بنایا ہے محبوب تیرے لیے اصول الگ. محبوب وقت گزرتا رہے گا لمحے گزرتے رہیں گے دن گزرتے رہیں گے ہفتے گزرتے رہیں گے مہینے گزرتے رہیں گے سال گزرتے رہیں گے مگر تیری شان میں کوئی کمی آنے نہیں دوں گا بلکہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. عقل ہوتی حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دے گا. یہ کام کرنا چاہتے ہیں میدانوں کو کم کرنے کی ضرورت رکھتے ہو تم اس ذکر کو کم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ذکر کو بڑھانے والا خود خدا ہے. خود خدا ہے. عرش سے تازہ چھیڑ چھاڑ فرش سے طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ریاست تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل بارش نزل کے کل ایک گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم کو رضا کہ ہم نے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے آجدار ختم نبوت آجدار ختم نبوت سرکار کی آمد منکار کی آمد بچی کی آمد بچی کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ سبھائے درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل عشق کو سلامت رکھے. محمد کا میلاد ہوتا ہے.